کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت اچانک خاموش ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا واقعی میں اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یا پھر اس کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے اس کے دل میں کہ وہ کہہ نہیں پاتی؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عورت کی اس خاموشی کی، جسے اکثر مرد سمجھ نہیں پاتے۔ جی تو السلام علیکم، میں ہوں ایمل اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل لائف وتھ ایمل۔ اس چینل پر ہم بات کرتے ہیں زندگی کے مسائل کی، بات کرتے ہیں رشتوں کی خوبصورتی کی اور عورت کے احساسات کی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے اور رشتوں میں محبت بڑھے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیں فرسٹ ریزن سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ عورت انا پرست نہیں ہوتی ہے۔ اکثر معاشرے میں ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ انا پرست ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ انا پرست نہیں ہوتی ہے۔ عورت وہ ہستی ہے جو اپنے رشتے بچانے کے لیے اپنی انا تک کو قربان کر لیتی ہے۔ وہ جو ہے بار بار سمجھوتا کرتی ہے، بار بار معاف کرتی ہے اور اپنی خوشیوں تک کی قربانی دے دیتی ہے۔ سیکنڈ ریزن کی طرف آ جاتے ہیں کہ عورت کب خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک عورت تب خاموش ہو جاتی ہے جب وہ اپنی بات بار بار سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ جب اس کی جذبات کو کوئی امپورٹنس نہ دی جائے، جب وہ روئے تو اس کے آنسوؤں کو اس کی کمزوری سمجھا جائے، اور جب اس کی باتوں کا جو ہے وہ مذاق بنا دیا جائے، تو تب جو ہے عورت بولنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب تھرڈ ریزن کی طرف آ جاتے ہیں کہ خاموشی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کمزوری نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عورت اگر خاموش ہے تو وہ کمزور ہے، لیکن در حقیقت یہ بات ہے کہ خاموشی جو ہے عورت کا سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کے پاس بالکل الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ چلیں اب فورتھ ریزن پہ آ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کی جو زندگی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شادی کے بعد جو ہے عورت جو ہے وہ اپنی پوری زندگی کیا کر دیتی ہے، بدل دیتی ہے۔ اپنا گھر چھوڑتی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنی ساری عادتیں بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ایک نئے گھر میں جاتی ہے جہاں پر ہر چیز کیا ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہر کسی کو جو ہے وہ خوش رکھے۔ اب ففتھ ریزن پر آ جاتے ہیں کہ مردوں کی سب سے بڑی غلطی۔ اکثر مرد سمجھتے ہیں کہ اگر عورت خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب ایک عورت خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ جو ہے اندر سے سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ تو چلیں اب سکس ریزن پر آ جاتے ہیں کہ عورت کو اصل میں کیا چاہیے۔ ایک عورت کو دنیا کی سب سے بڑی بڑی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو زندگی سے صرف چند چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پہلی چیز عزت چاہیے ہوتی ہے، دوسری محبت چاہیے ہوتی ہے، تیسری تھوڑی سی توجہ اور احساس چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ایک مرد اس کو یہ چیزیں دے دینا تو عورت پوری دنیا سے لڑ سکتی ہے۔ تو چلیں اب سیونتھ ریزن پہ آ جاتے ہیں کہ ایک اچھی بیوی کی کوشش۔ ہر اچھی بیوی جو ہوتی ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ خوشیوں سے بھرا ہو،
وہ جو ہے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے اور گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ اگر عورت کی ان سب کوششوں کی اگر قدر نہ کی جائے نا، تو دل ہی دل سے جو ہے وہ عورت کیا ٹوٹنے لگتی ہے۔ چلیں اب 8 ریزن پہ آ جاتے ہیں کہ عورت کی طاقت۔ عورت جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتی، وہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے اور بیوی بھی ہے۔ اور جب ایک عورت طاقتور ہوتی ہے نا تو وہ اپنے گھر کو سنوار لیتی ہے۔ تو مردوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے، اگر آپ کی زندگی میں ایک عورت ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، اس کی قدر کریں، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ صرف اور صرف محبت چاہتی ہے، اور جب اسے محبت ملتی ہے نا تو عورت اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اس رشتے کے نام کر لیتی ہے۔ تو چلیں اب میں عورت کی خاموشی سے متعلق آپ کے ساتھ کچھ خوبصورت کوٹیشنز جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں۔ عورت کی خاموشی جو ہے نا وہ اس کی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کی صبر کی آخری حد ہوتی ہے۔ جب عورت بولنا چھوڑ دینا تو سمجھ لیں کہ اس نے سمجھانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ عورت چیخ کر نہیں ٹوٹتی، وہ خاموش ہو کر بکھر جاتی ہے۔ جس عورت کو عزت مل جائے نا وہ پوری دنیا سے لڑ سکتی ہے۔ عورت محبت مانگتی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف محسوس کرنا چاہتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی جو ہے وہ اس کا نرم دل ہے اور اس کا صبر ہے۔ جب عورت دل سے دعا دے تو قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ ایک عورت کو صرف پیار ہی نہیں چاہیے، اس کو احترام بھی چاہیے۔ عورت کو نظر انداز کرنا سب سے بڑی اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ جو مرد ہمیشہ عورت کی قدر کرتا ہے تو اس کا گھر سکون سے بھرا ہوتا ہے۔ عورت کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ اس کی کمزوری نہیں ہوتے، وہ اس کے دل کی زبان ہوتے ہیں۔ عورت جب برداشت کی حد سے گزر جائے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، اور اس خاموشی میں بہت درد ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، عورت کو جیتنے کے لیے طاقت کی نہیں، احترام اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو آج میں نے آپ سے باتیں کی ہیں عورت کی خاموشی سے ریلیٹڈ، تو یہ آپ کو خود بہتر پتہ ہوگا کہ یہ باتیں بالکل عورت کی لائف سے 100% جو ہے وہ درست ہیں۔ تو یہ میری اپنی زندگی سے بھی ریلیٹڈ ہے، میں خود بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ بہت فیس کرتی ہوں۔ تو میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ واقعی میں جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ سب سے بڑا اس کے لیے ایک مضبوط جواب ہوتی ہے عورت کے لیے۔ تو آج کا سارا دن بھی جو ہے وہ شکر ہے اللہ کا بہت اچھا گزرا، اور بچوں کو جو ہے وہ نوڈلز بھی بنا کے دیے، اور بہت اسپائسی نوڈلز تھے مگر پھر بھی بہت شوق سے انہوں نے کھائے تھے۔ پھر میں نے نیکسٹ ڈے بھی بنا کے دیا بچوں کو نوڈل، لیکن اس میں جو ہے میں نے اسپائسی سیچٹ کو پھینک دیا تھا، اور پھر میں نے اس کی جگہ جو ہے وہ سالٹ ڈال دیا تھا۔ تو یہ باہر میں نے چولہے میں آگ جلائی تھی، اور ظاہر افطاری کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو کچھ کام اندر چولہے پہ ہم لوگ آگ جلا کے کرتے ہیں، اور کچھ کام جو ہے وہ ہم باہر والے چولہے پہ آگ جلا کے کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں نے سالار کو بھی واکر میں بٹھایا ہوا تھا، اور اس کی واکر کے ساتھ میں نے رسی باندھی تھی، اور رسی کو جو ہے میں نے درخت کے ساتھ
باندھا ہوا تھا تاکہ وہ گر نہ جائے، کیونکہ اس کا نا واکر اکثر گرتا ہے اور اس کو اتنی زیادہ چوٹیں آتی ہے نا، سیدھا اس کے فور ہیڈ پہ لگتی ہے اس کو۔ تو یہ یہاں پر میں پیڑے بنا رہی تھی، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری فیملی بھی ذرا بڑی ہے، تو ایک ٹائم پہ 14-15 روٹیاں جو ہے وہ بنانی پڑتی ہیں۔ تو جس دن تندور لگے تو اس دن تو زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ سارا کام جو ہے وہ جلدی جلدی ہو جاتا ہے۔ تو جس دن تندور نہ لگے تو اس دن جو ہے وہ سارا کام جو ہے وہ ہمیں پھر اس طرح سے لکڑیاں لگا کے توے پہ جو ہے وہ روٹیاں بنانی پڑتی ہیں۔ تو آج جب میں وائس اوور کر رہی ہوں نا تو میری طبیعت بھی بہت خراب ہے، کل تو مجھے بہت زیادہ ٹمپریچر تھا، اور پھر میں نے رات کو گرم دودھ کے ساتھ پیناڈول کی 2 ٹیبلٹس کھائی ہیں، تو اس کے بعد جا کے جو ہے وہ میرے جسم میں تھوڑا آرام ہوا ہے۔ تو یقین کرے، نہ کوئی کام کرنے کو دل کرے نہ کچھ اور، کہ اتنی جسم میں درد، اتنی درد کہ برداشت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ مجھے اس ٹیبلٹ سے آرام ہوئے اور اب میں تھوڑا بہتر فیل کر رہی ہوں۔ تب جو ہے میں یہ ویڈیو جو ہے اس کو وائس اوور بھی کر رہی ہوں۔ ساتھ نا بہت فلو ہے اور گلے میں بھی بہت درد ہے، ساتھ بچے بھی بہت بیمار ہوئے ہوئے ہیں، بیٹے کو بھی وامٹنگ ہے، اس کو بھی سینہ خراب ہے، اس کے لیے دوائیاں بھی لائے، بیٹی کو بھی یرکان ہوا ہے، آپ سب سے دعا ہے کہ اس کی بھی دعا کرے کہ اللہ اس کو صحت دے، اس کے لیے بھی دوائیاں لائے، دوائیاں اس کو ریگولر دیتے ہیں، الحمدللہ بھی وہ تھوڑا بہتر ہو گئی ہے، پہلے اس نے بالکل کھانا پینا بھی چھوڑا ہوا تھا۔ تو ابھی روم میں ہی میں وائس اوور بھی کر رہی ہوں، اور سالار بھی جو ہے وہ ادھر میرے ساتھ کھیل رہا ہے، کرالنگ کر رہا ہے، زمین پہ چھوڑا ہے اس کو، تو کھیل بھی رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اچھا نا، آگ پہ نا مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ آگ ساتھ ساتھ جلانا ہوتا ہے، لکڑیاں سیٹ کرنی ہوتی ہے، پھر آگ کو پھونک مارنی ہوتی ہے، تو مطلب ہم لوگ سے ہی اپنی فل جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں سالار بھی میرے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا تھا، کبھی مجھے پیچھے سے کھینچ رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے کہ مما تھوڑا میری طرف بھی مڑ جائے، میرے سے بھی کچھ باتیں وغیرہ کر لی، لیکن میں ذرا بزی تھی، تو یہاں میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی روٹیاں بنا رہی تھی۔ تو آگ میں نے تیز رکھی ہوئی تھی، کیونکہ سلو آگ ہوگی تو وہ جو ہے پھر روٹیاں جو ہے وہ اس طرح پاپڑی پاپڑی بنتی ہے، کچی کچی ہوتی ہے، خشک خشک ہوتی ہے، تو آگ ذرا تیز رکھی ہوئی ہے، اس سے ذرا یہ کہ جلدی جلدی بن جاتی ہے۔ اور یہ چولہا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا ایسے اونچا چولہا ہے نا، تو یہ اگر بہت تیز آگ ہو نا تو روٹی جلاتی ہے، ورنہ اتنا نہیں جلاتی ہے۔ تو یہاں میں ٹیڑھی ویڑھی بھی مجھ سے بن رہی تھی، کیونکہ ذرا طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، بس کہہ رہی تھی جلدی جلدی بن جائے۔ اور یہ اگر آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ملتے ہیں۔